ناظرین کرام، میر تقی میر نے کہا تھا، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اور ہم پروگرام شرح ادب میں میر کے اس شعر کی تعبیر بنے ہوئے ہیں اور میر کے دیوان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں ہم مختلف نثر پاروں اور سخن سے سخن پاروں کی شرح پیش کیا کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی۔ آج کے پروگرام میں بھی میر کی 5ویں غزل کے ساتھ، یعنی منتخب غزلوں میں سے میر کی 5ویں غزل آج ہمارے موضوع بحث رہے گی، اور شرح کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی۔ اور غزل آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ وقار احمد وقار۔ بغیر کسی تمہید کے غزل آغاز کرتے ہیں۔ پہلی خواندگی: آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، اس باد نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا، اس موج خیز دہر میں ہم کو قضا نے آہ، اس موج خیز دہر میں ہم کو قضا نے آہ، پانی کے بلبلے کی طرح سے مٹا دیا، تھی لاگ اس کی تیغ کو ہم سے سوئش نے، تھی لاگ اس کی تیغ کو ہم سے سوئش نے، دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا دیا، دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا دیا، سب شور ماؤ من کو لیے سر میں مر گئے، سب شور ماؤ من کو لیے سر میں مر گئے، یاروں کو اس فسانے نے آخر سلا دیا، آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان، آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان، مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا، مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا، کیا کچھ نہ تھا، کیا کچھ نہ تھا ازل میں، نہ تالے جو تھے درست، کیا کچھ نہ تھا ازل میں، نہ تالے جو تھے درست، ہم کو دل شکست قضا نے دلا دیا، گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق کا، گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق کا، اس طور دل سی چیز کو میں نے لگا دیا، اس طور دل سی چیز کو میں نے لگا دیا، تکلیف درد دل کی عبث ہم نشین کی، تکلیف درد دل کی عبث ہم نشین کی، درد سخن نے میرے سبھوں کو رلا دیا، ان نے تو تیغ کھینچی تھی، ان نے تو تیغ کھینچی تھی پر جی چلا کے میر، ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا، ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا، آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، اس باد نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا۔ مطلع غزل: مٹا دیا، بجھا دیا، قوافی اور ردیف۔ ابتدائی باتیں آپ کے علم میں۔ آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، صبح کے وقت کی ٹھنڈی آہ نے دل کی سوزش کو ختم کر دیا۔ آسان لفظوں میں، بالکل سادہ الفاظ میں، اس باد نے یعنی اس آہ نے، آہ بھی ایک ہوا ہے،
اس باد نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا، ہمیں ایسے بجھا کے رکھ دیا جیسے بوقت صبح چراغ بجھا دیا جاتا ہے یا چراغ بجھ جاتا ہے۔ آہ سحر نے، آہ شب نے، آہ شام نے، آہ دوپہر نے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، سحر کا لطف، سحر کی کیفیات، سحر کے وقت کے اثرات ہمارے ذہن و دل پر مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آہ جو دل سے نکلتی ہے اور بوقت سحر نکلتی ہے، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، وہ افلاک کی سیر کرتی ہے۔ کیا بات! آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا۔ آہ سحر سے ایک چیز اور مترشح ہے، وہ یہ کہ اس سحر سے جڑی ہوئی رات بڑی دردناک، بڑی المناک اور بڑی ستم کیش تھی۔ بڑے ستم ڈھائے اس رات نے، بڑا لہو رلایا، بہت تنگ کیا۔ اس ہجر زدہ رات گزارنے کے بعد جو سحر آئی تو رات بھر کی خونابہ فشانی کے بعد، رات بھر کے رنج و محن کے بعد جو ایک ٹھنڈی آہ نکلی، آہ سرد، ادھر سوزش، جلن، جلن کے ساتھ گرمی کا تعلق، اور ادھر آہ سرد، مٹا دیا اس ٹھنڈک نے، ساری گرمی، اس جلن کو، اس گرمی کو ختم کر کے رکھ دیا۔ آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا۔ دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی، دل میں جو شعلے بھڑک رہے تھے، یہ کون سی سوزش دل تھی؟ تشریح ہو جاتی تو شعر ادب کے معیار سے نیچے آ جاتا، صحافت کی سطح پہ رواں دکھائی دیتا، خبر بن جاتی۔ آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا۔ سوزش دل کی جو جو صورتیں ہو سکتی ہیں تصور میں لے آئیے، اور پھر اس سوزش دل کا مٹنا کوئی مثبت شے ہے یا کوئی منفی کیفیت ہے، اس پر غور کیجیے۔ آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا۔ ایک لمحے کو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہوا، ساری جلن ختم ہو گئی، سکون آ گیا، سکون آ گیا، آرام مل گیا، وہ رات بھر کا تڑپنا، وہ رات بھر کی آہ و فغاں، فریاد ختم ہو گئی۔ آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا، کچھ باقی نہیں رہنے دیا، گنجائش نہیں چھوڑیے کہ اس کا 70% حصہ باقی رہ گیا، 30% حصہ مٹا دیا، ختم کر دیا، سوزش نابود ہو گئی۔ آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا۔ اس باد نے، اس ہوا نے، اس آہ نے، ہوا کا کام چراغوں کو بجھانا ہے، دشمن ہے چراغوں کی۔ یہ جو دل کا چراغ جلتا ہوا دیکھا ہوا نے تو کیسے دیکھ سکتی تھی؟ بجھا دیا۔ بجھنا ایک کیفیت کا نام ہے۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ ہم سب بجھنے کا تجربہ رکھتے ہیں اور جلنے کا بھی تجربہ رکھتے ہیں، اور بجھنا کنایا ہے زندگی کے خاتمے کا بھی۔ دیے کا بجھنا، زندگی کا ختم ہو جانا، زندگی کا ختم ہو جانا۔ زندگی ایک چراغ ہے، یہ چراغ بجھ گیا، زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس باد نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا۔ کیسے بجھا دیا؟ جیسے دیا بجھتا ہے۔ دیے کا بجھنا، دیے کا بجھنا بڑا المیہ ہے میری نظر میں، کیونکہ دیا روشنی دیتا ہے۔ واہ! دیا جلتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا ہے، اپنی توانائی صرف کرتا ہے، لیکن ایک جہان کو روشن کرتا ہے۔ کیا بات! اندرون کو بھی روشن کرتا ہے، واہ! بیرون کو بھی واہ! چمکاتا ہے۔ آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا۔ ارے کیا ظلم ڈھایا،
کیا ستم کیا، یہ سوزش تو میرا سرمایہ تھا، یہ جلن تو میری زندگی کا حاصل تھا، یہ شعلہ تو مجھے درکار تھا۔ یہ سوزش کسے نصیب ہوتی ہے، یہ جلن کس کے حصے میں آتی ہے، یہ شعلہ تو کسی کسی کو ملتا ہے، تخلیق کاروں کو ملتا ہے، اہل درد کو ملتا ہے، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا۔ کس مشکل سے یہ روشنی یکجا کی تھی، کس مشکل سے اس دیے کو جلنے کے قابل بنایا تھا۔ اے باد سحر، اے آہ سحر، تو نے یہ کیا ستم کیا۔ آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، مٹا دیا، اس باد نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا، بجھا دیا، دیا سا بجھا دیا۔ کسے روشنی درکار تھی؟ ایک عالم کو ہم سے روشنی درکار تھی۔ ہمیں یہ فرض ودیت کیا گیا تھا، ہمیں مامور کیا گیا تھا روشنی پھیلانے کے لیے۔ یہ سوز، یہ جلن، یہ اوپر والے کی عنایت تھی، لیکن باد صبا نے، صبح کی ہوا نے، باد سحر نے، آہ سحر نے، یہ کیا کیا، سوزش دل کو مٹا دیا، اس باد نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا۔ شعر سمجھ میں آ جاتا ہے، تفہیم ہو جاتی ہے، لیکن پورا حظ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم داد نہ دیں دیا سا بجھا دیا کی تجنیس کا۔ اس میں جو تجنیس ہے کہ کتابت میں دونوں لفظ ایک جیسے، دیا بمانے چراغ اور دینا کے معنوں میں دیا، لیکن معنی مختلف، اس کا لطف اساتذہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اپنے لطف کو پہنچا سکتے ہیں اپنے شاگردوں تک۔ اس باد نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا، دیا سا بجھا دیا۔ اگلے شعر پر آتے ہیں۔ اس موج خیز دہر میں ہم کو قضا نے اس موج خیز دہر میں، خیز خاستن اٹھنا، خاستن سے خیز اٹھانے والا، پیدا کرنے والا، موجیں اٹھانے والا دہر، دنیا، عالم، جگ، سنسار، یہ دہر ایک حالت پر اسے قرار نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ اس کی کیفیات کے 100,000 رنگ ظاہر ہوتے ہیں، اس کی کیفیات بدلتی ہیں، جنہیں تشبیہ دی ہے موجوں سے، لہروں سے۔ ہر لمحہ نئی نئی لہریں، نئی نئی موجیں پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ دہر موج خیز ہے، موجیں اٹھانے والا ہے، موجیں پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ موجیں کیا ہیں، کیسی ہیں، کس کس طرح کی ہو سکتی ہیں، اس کی بھی تشریح نہیں کروں گا، کیونکہ میری تشریح میری ہے اور آپ جو سوچیں گے وہ آپ کی تفہیم ہوگی۔ تو دنیا میں ہمارے اطراف موجیں ہی موجیں ہیں، ہر دو طرح کی موجیں، ٹھیک ہے، جو من موجی ہیں ان کی تو خیر موجیں ہیں ہی، لیکن ہم جو موجوں سے بہت دور ہیں تو ان کے لیے بھی ہمارے اطراف لہریں اور موجیں اٹھ رہی ہیں، اور کس کس طرح کی بھی، خوشی کی بھی ہیں، غم کی بھی ہیں، رنج کی بھی ہیں، ہر قسم کی موجیں۔ تو یہ دہر موج خیز ہے۔ آسان لفظوں میں دیکھیے، اس موجیں اٹھا دینے والے، موجیں پیدا، لہریں پیدا کرنے والے دنیا میں ہم کو حکم خداوندی نے، قضا، حکم الہی، حکم خداوندی، اور ایک معنی موت کے بھی ہیں، پانی کے بلبلے کی طرح سے مٹا دیا۔ افسوس، موجوں کی رعایت سے حباب یا بلبلہ، افسوس، آہ کا لفظ خاص ہے جو کیفیت داخل کر رہا ہے اس شعر میں۔ آہ نکال دیجئے تو یہ شعر ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک بیانیہ ہے۔ اس موج خیز دہر میں ہم کو قضا نے پانی کے بلبلے کی طرح سے مٹا دیا۔ ہم ایسے مٹ گئے جیسے پانی کا بلبلہ مٹ جاتا ہے، موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نمائش شراب، سنا دیجئے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی، اور خواجہ میر درد ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ ہم میر میر تو پکار رہے ہیں،
لیکن خواجہ میر درد کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. پانی پر نقش کیا ہے ایسا, پانی پر نقش کیا ہے ایسا, جیسے ناپائیدار ہیں ہم. واہ. میر تو کہتے ہیں کہ زندگی حباب ہے, بلبلہ ہے, بلبلہ پہلے بنتا ہے پھر مٹتا ہے. درد کہتے ہیں کہ ہم پانی پر نقش ہیں جو بننے سے پہلے ہی مٹ جاتا ہے. واہ. درد کی تشبیہ ایک قدم آگے کی تشبیہ ہے. اس موج خیز دہر میں ہم کو قضا نے پانی کے بلبلے کی طرح سے مٹا دیا. اس زندگی کی ناپائیداری, اس کا فانی ہونا بنیادی مضمون ہے, اور لفظ آہ نے اس ناپائیداری کو ایک عجیب کیفیت عطا کر دی. اس ناپائیداری اور اس فنا کی کیفیات کے بارے میں, تھی لاگ اس کی تیغ کو ہم سے سو عشق نے, تھی لاگ اس کی تیغ کو ہم سے سو عشق نے, دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا دیا. بڑا پرلطف شعر, تمام رعایتوں کے ساتھ. تھی لاگ اس کی تیغ کو, لاگ اپنے دونوں معنی میں عجیب لفظ ہے کہ دو متضاد معنی یکجا ہو گئے. ایسے اور بھی کئی الفاظ ہیں کہ جن میں جیسے سبک ہے, تیز بھی ہے اور آہستہ, دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں. تو لاگ کے معنی دشمنی بھی ہے اور لاگ کے معنی محبت بھی ہے. اور میر صاحب کا کمال یہ ہے کہ اس شعر میں دونوں معنی شعر کی تفہیم میں مدد دے رہے ہیں. تھی لاگ اس کی تیغ کو ہم سے سو عشق نے, اس کی تیغ کو, محبوب کی تلوار کو ہم سے دشمنی تھی, لہٰذا دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا دیا. عشق صاحب نے کمال کیا دکھایا کہ معرکہ عشق میں, اس لڑائی میں دشمنی اور لڑائی کا آپس میں تعلق ہے. اس معرکے میں دونوں کو گلے سے ملا دیا. تلوار گلے سے ملے گی تو کیا ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں. تھی لاگ اس کی تیغ کو ہم سے, اس کی تیغ کو, اس کی تلوار کو ہم سے محبت, لیکن اللہ جانے کون سی رکاوٹ تھی کہ ستارے نہیں مل رہے تھے. محبت موجود تھی, ملاقات ممکن نہیں ہو رہی تھی. تو عشق صاحب درمیان میں آئے, دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا دیا, بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا. اس لاگ یعنی دشمنی کا نتیجہ کیا نکلا؟ گلے کا کٹنا, قربانی. اور اگر محبت کے معنی لیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو بھی نتیجہ وہی نکلا. گلے اور تلوار کا آپس میں گہرا تعلق ہے, اور کاٹنا تلوار کا خاصہ ہے. تھی لاگ اس کی تیغ کو ہم سے سو عشق نے, دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا دیا. اس کی تلوار کو ہم سے دشمنی تھی, یا اس کی تلوار کو ہم سے لگاؤ تھا, محبت تھی. سو اس محبت کو اور اس دشمنی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں اور تلوار کو عشق نے آپس میں ملا دیا. نتیجہ قتل, اس کی تلوار کے ہاتھوں خاتمہ. بے شمار اشعار میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں, اور آپ اہل فہم ہیں, شعور رکھتے ہیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے اشعار کا تعلق معروف فلسفہ آزمائش سے ہے. آزمائش کرتا ہے, عشق آزماتا ہے. دنیا میں کوئی بھی دعویٰ صرف دعویٰ ہے جب تک کہ اس کو ثابت نہ کر دیا جائے. ثابت کرنے کی سطحیں ہیں. انگلی کٹا کے بھی ثابت کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے, روپیہ پیسہ خرچ کر کے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے, اور گردن کٹا کر بھی آزمائش میں حصہ لیا جا سکتا ہے. اعلیٰ ترین درجہ جان نظر کرنا. تھی لاگ اس کی تیغ کو ہم سے, اس کی تلوار کو ہم سے دشمنی تھی,
اور ہم کو اس کی تلوار سے محبت تھی، لگاؤ تھا. واہ واہ. یعنی دونوں معنی یکجا بھی ہو سکتے ہیں. ہاں ہاں ہاں. اس کی تلوار کو لاگ تھی اور ہمیں لگاؤ تھا. واہ. دونوں کو ملنا تھا جو ممکن نہیں ہو رہا تھا، صحیح. لیکن عشق نے یہ موقع فراہم کیا کہ دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا دیا. دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا دیا. کیا بات. کیا نیک کام کیا. ادھر تلوار کی پیاس بھی بجھ گئی اور ادھر ہماری آنکھ. اور محبوب تلوار بذاتے ہی تو کوئی مقصد نہیں رکھتی تھی. تلوار کے پیچھے جو ہاتھ تھا، صحیح. جو شخص تھا، مقاصد تو اس کے تھے، ارادے تو اس کے تھے، صحیح بات. اور تلوار تو اعلی کار تھا. اعلی کا. تو جس کے مقاصد تھے، جس کا مقصد تھا ہمارا قتل، ہماری آزمائش، وہ بھی سرشار ہوا، وہ بھی سرخرو ہوا. اور ہم جو اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح اس کو کسی طرح اس کو سرخرو کر سکیں اور خود بھی سرخرو ہو سکیں، آزمائش پہ پورے اترے. تو عشق نے سب کے کام سیدھے کر کیا دیے. بات. واہ واہ واہ. دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا. سب شور ماؤ من کو لیے سر میں مر گئے. سب، ایک دو نہیں. سب. اس طرح کے الفاظ بڑے کام کے ہوتے ہیں شاعری میں، جو چھا جاتے ہیں، جو معنی کے کچھ حصوں کو اپنے نیچے سے نکلنے کا راستہ نہیں دیتے، کیا بات. بلکہ تمام معنی پر حاوی ہو جاتے ہیں، سمیٹ لیتے سارے مفہوم کو. سب شور ماؤ من کو لیے سر میں مر گئے. کون ہے جو نہیں مرا؟ سب. اور کون ہے جس کے سر میں دنیا کا سودا نہیں تھا؟ واہ. کون ہے؟ یاد کیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں. سب شور ماؤ من کو لیے سر میں مر گئے، یاروں کو اس فسانے نے آخر سلا دیا. شور میر کا پسندیدہ لفظ. ہاں. شور بمانے غل، شور بمانے عشق، شور بمانے دیوانگی اور جنون. واہ. سب شور ماؤ من کو لیے سر میں مر گئے. ماؤ من عربی کے لحاظ سے دیکھیں تو استفہامیہ الفاظ ہیں. ماؤ من، کون، کیا اور کون. کیا اور کون. ساری زندگی انسان سوالات کے ہجوم میں گھرا رہتا ہے. کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے. استفہامات، سوالات ہمارا گھیراؤ کیے رہتے ساری زندگی. میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو سوچتے سوچتے عمر گزر جاتی ہے. یہی جانا کہ کچھ نہ جانا. ہائے وہ بھی ہائے. میر کوئی نہ کوئی ایک لفظ ایسا رکھ دیتے ہیں جو لہجہ ہوتا ہے، سیدھا دل میں اترتا. ہائے یہی جانا کہ کچھ نہ جانا. ہائے سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. سب شور ماؤ من کو لیے سر میں مر گئے. یہ جان لوں، وہ جان لوں، یہ معلومات جمع کر لوں، وہ علم اکٹھا کر لوں. مجھے ہر بات پتہ ہونی چاہیے. مجھے فلم سٹاروں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. مجھے سیاستدانوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. مجھے علم موسیقی کا ماہر ہونا چاہیے. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ افریقہ کے بندروں کی کتنی قسمیں ہیں. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں ملک کا صدر کس برانڈ کا سگریٹ پیتا ہے. لوگ کیا کہیں گے اس کو پتہ نہیں، اسے یہی نہیں معلوم. مجھے سب پتہ ہونا چاہیے، کیوں، کون، کیا، کیسے. سب شور ماؤ من کو لیے سر میں مر گئے، یاروں کو اس فسانے نے آخر سلا دیا. فسانے کا اور سلانے یا سونے کا گہرا تعلق ہے. بچے کہانی سنتے سنتے سو جاتے ہیں. اگلے وقتوں میں کہانیاں بڑے سنا کرتے تھے. یہ ایک باقاعدہ فن تھا. داستان گو ہوا کرتے تھے. راتوں کو کہانیاں سنائی جاتی تھی اور پھر انہی کہانیوں کے سحر میں گرفتار نیند کی وادیوں میں انہی شہزادوں اور شہزادیوں کے خواب دیکھتے ہوئے سکون کی نیند سو جایا کرتے تھے. تو ہم بھی کون کون سے نشے میں گرفتار ہیں؟ سوالوں کے نشے میں گرفتار ہیں. لیکن اب ذرا پلٹ کر دیکھیے
فارسی کی طرف آ جائیے ما اور من کو لے کر. ضمائر ما اور من, ہمارا اور میرا, ہمارا اور میرا. ایک وقت میں اشتہار آیا کرتا تھا ایک بینک کا, اگر اجازت ہو تو نام لوں میں. ہاں, حبیب بینک, میرا بینک. ماں کہتی ہے حبیب بینک میرا بینک, پھر باپ کہتا ہے حبیب بینک میرا بینک, چھوٹا سا بچہ کہتا ہے میلا بھی تو ہے, میلا بھی تو ہے. تو یہ جو میرا بھی تو ہے کہ اندر چھپا ہوا اپنے تصرف اور اپنے اختیار کا نشہ ہے, یہ بچپن ہی میں بہت چھوٹی عمر میں ابھر کر آ جاتا ہے. کیا بات. یہ شے میری ہے. سب سے پہلے تو ماں میری ہے, یہ باپ میرا ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرا کھلونا ہے, یہ میرے کپڑے ہیں, یہ میرے جوتے ہیں. شخصی ملکیت, انفرادی ملکیت, یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے, یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے. لیکن کیا کریں کہ انسان کی فطرت میں قدرت نے یہ خواہش رکھ دی ہے. اس کے مضمرات بھی ہیں لیکن اس کے اچھے پہلو بھی ہیں. اس کے اچھے پہلو, اگر شخصی ملکیت کا تصور نہ ہو تو کوئی کسی کام پر آمادہ نہیں ہوگا. لوگ کاموں سے ہاتھ اٹھا لیں گے, اور اگر یہ شخصی ملکیت کا ہوکا, یہ شوق ہوکے میں بدل جائے تو انتشار معاشرے میں پیدا ہو جائے گا. شخصی ملکیت میرا ہے, ہمارا ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ مکان میرا ہے, یہ دوست میرا ہے, کوئی اور اس کو دوست نہیں بنا سکتا, یہ عہدہ میرا ہے, یہ منصب میرا ہے, یہ پارٹی میری ہے, یہ سب کچھ میرا ہے. اگر یہ شوق ہوکا بن جائے تو پھر یہ ایک مرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اگر جائز حدود میں رہے, ذمہ داری کے ساتھ, اور اس احساس کے ساتھ کہ ہے تو میرا لیکن دیا ہوا کسی اور کیا بات ہے, اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. اس احساس کے ساتھ اگر یہ ماں اور من کا قصہ سنا جائے تو پھر اس کا انجام بخیر ہو سکتا ہے. سب شور ماں و من کو لیے سر میں مر گئے, یہ ہوس, یہ لالچ, یہ ہرس, دنیا 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 کہاں لے گئی؟ یاروں کو اس فسانے نے آخر سلا دیا. سونا سلانا کنایا ہے موت کا, موت کے گڑھے میں لے جا کر پھینک دیا, موت کی نیند سلا دی. ایمائیت کا شعر آ گیا, بڑا خوبصورت شعر. مثالیں دیتے ہیں ناقدین اس شعر کی. آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان, آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان, مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا. کیا بات, مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا. سوال جو, جواب چنا. صبا نے ایسا کیوں کیا؟ میرے سوال پوچھنے کے. خاتون, آپ کی کوئی سہیلی ہوگی صبا, ذرا پوچھئے گا. بیچارہ سوال پوچھنے والا سوال پوچھ رہا ہے کہ آوارگان عشق کا نشان کیا ہے, اور صبا صاحبہ کو دیکھیے مذاق سوچ رہا ہے, ایک مٹھی خاک لے کے اڑا دیا. یہ ہے ایمائیت, اشارہ, اشارہ رمز ہے اس میں, اشارے سے سمجھیے پوری داستان, پوری داستان. یہ نشان آوارگان سے شروع کیجئے. آوارگان, کچھ اور کیوں نہیں. عشق کے تو آوارگان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتے ہیں, عشق کے متعلقات, اس سے تعلق رکھنے والوں کے خطابات. تو آوارگان میں بات چھپی ہوئی ہے. آوارہ کون ہوگا؟ جو ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہ ہو, جس کے پاؤں میں گردش ہو. کیا بات ہے. جو سکون سے نہ رہے, جس کے پاؤں میں چکر ہو, وہ ہے آوارہ. اور آوارہ عشق, آوارگان عشق وہ لوگ جنہیں عشق نے در بدر کیا,
اور عشق کی دربدری بے مقصد نہیں ہوتی. ایک ہے آوارگی محض، صرف آوارگی، یہاں عشق ہے. جی واہ واہ. صرف آوارگی مطلوب نہیں ہے. اس آوارگی پر تو ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ اور زجر و توبیخ لازم آ جاتی ہے اس آوارگی پر. صحیح. ٹھیک ہے، ڈانٹ بھی پڑے گی، پکڑ بھی ہوگی، لیکن آوارگی عشق با مقصد آوارگی. کیا بات. عشق کیونکہ مقصد عطا کرتا ہے زندگی کو. عشق آوارہ بے سمت نہیں پھرنے دیتا. واہ. لیکن عشق میں خاص قسم کی آوارگی ہوتی ہے، اور اس آوارگی کا تعلق بے چینی سے ہے، اضطراب سے ہے، بے قراری سے ہے. عشق جو جلن، جو سوز، جو شعلگی پیدا کرتا ہے، وہ شعلگی ٹکنے نہیں دیتی، کیونکہ عشق ہر لمحہ ایک نیا جہان دکھاتا ہے. کیا بات. ایک نئے جلوے کے در وا کرتا ہے. جب آوارہ عشق نیا در کھلا ہوا دیکھتا ہے تو اس در میں داخل ہو جاتا ہے. واہ. وہاں جاتا ہے تو ایک اور در کھلا ہوا ملتا ہے. کیا بات. اور دائیں بائیں 36 در اور کھلے ہوئے ملتے ہیں. ہاں. تو ہزار جہان معانی، ہزار جہان کیفیات، پس منظر کے پیچھے پس منظر. واہ. آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان. کسی اور کا نشان کیوں نہیں پوچھا؟ پوچھنے کے قابل نہیں تھا. نشان تو اس کا پوچھا جائے گا نا کہ جس کا نشان مشکل ہو پوچھنا. جس کا نشان ملنا مشکل ہو، جس کا نشان آسان ہو، اس کا کیا پوچھنا. کون پوچھے گا. نشان کے ایک معنی پتہ بھی ہیں. پتہ نشان کہتے ہیں. میرے بڑے پیارے دوست ہیں ڈاکٹر اقبال پیرزادہ. آج ہی آپ سے ذکر ہو رہا تھا. ایک زمانے میں ڈاکٹر اقبال پیرزادہ کو جب خط لکھا جاتا تھا تو اقبال پیرزادہ ٹنڈو محمد خان، تو یہ کیا تھا؟ پتہ. پتہ سمٹاؤ کی کیفیت کا نام ہے. پتہ ارتکاز کی کیفیت کا نام ہے. پتہ فرد کا وہ نشان ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. وہ مکان وہی ہے، وہ جگہ وہی ہے جہاں خط پہنچنا ہے، جہاں کوئی چیز پہنچنی ہے. تو پتہ اور نشان اس سے بڑی چیز ہے. نشان شناخت بھی ہے، لیکن شناخت سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا. اچھا، پہلے آسان لفظوں میں اس کو نپٹا دیں. آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان. میں نے، اچھا یہ پتہ نہیں کہ کس سے پوچھا. ممکن ہے اپنے آپ سے پوچھا ہو، ممکن ہے ایسی ہوا میں سرگوشی کی ہو، یا ممکن ہے زمانے سے پوچھ لیا ہو، کسی دوست سے پوچھ لیا ہو، یا صباحی سے پوچھ لیا ہو. ٹھیک ہے. تو آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نے پوچھا کہ آوارگان عشق کی شناخت کیا ہے، پتہ کیا ہے، کیسے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کس حال میں ہوتے ہیں. مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا. سوال سنا اور جواب کے طور پر ایک مٹھی خاک اڑا دی. آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں تو یہی جواب تھا کہ یہ ہے ان کا نشان، یعنی بے نشانی ہی ان کا نشان ہے. جیسے یہ ذرات خاک در بدر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اسی طرح آوارگان عشق بکھرے ہوئے ہیں. اچھا، نشان بمانے شناخت پر بات کرنے سے پہلے نشان بمانے علم، وہ خاص نشان جو لشکروں میں آگے آگے ہوا کرتا تھا شناخت کے لیے کہ یہ فلاں دستہ ہے، یہ فلاں دستہ ہے، یہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں، یہ فلاں علاقے کے افواج ہیں. تو وہ نشان تو آوارگان عشق کا بھی علم ہے، نشان ہے. کیا ہے نشان؟ گرد باد، بگولے آگے آگے چلتے ہیں یا ان کے دائیں بائیں چلتے ہیں. سمجھ لو کہ یہیں ملیں گے آوارگان عشق. جہاں بگولا ملے گا، جہاں گرد ملے گی، جہاں ذرات بکھرے ہوئے ملیں گے، وہیں جیسے پرندہ نظر آئے تو ساحل قریب ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے. جی، بگولا نظر آئے، گرد نظر آئے تو وہیں تلاش کرو آوارہ عشق کو. آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان شناخت. غالب کہتے ہیں قمری کف خاکستر و بلبل قفسی رنگ،
اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے. قدرت نے سب کو کوئی نہ کوئی شناخت دی ہے. قمری کو شناخت دی ایک مٹھی خاک کے برابر، چھوٹا سا جسم اس کا. بلبل قفسی رنگ، اور بلبل کو اس کا رنگ خاک سے ملتا جلتا عطا کیا. شناخت دی، ہر ایک کو شناخت دی. اے نالا، اے میری فریاد، اے میرے آنسوؤ، بتاؤ نشان جگر سوختہ کیا ہے. جلے ہوئے جگر کا بھی کوئی نشان ہے؟ نہیں ہے، کوئی نشان نہیں. جگر کی چوٹ اوپر سے کہیں معلوم ہوتی ہے، جگر کی چوٹ اوپر سے نہیں معلوم ہوتی. اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے. نشان ذوق حقیقت بے نازکاں نہ دہند. قدرت نے ذوق حقیقت عطا نہیں کیا نزاکت والوں کو، نازکوں کو. اس کے لیے بڑی توانائی چاہیے، حقیقت کے ادراک کے لیے بڑی طاقت چاہیے. نازکوں کو عطا نہیں کیا. نشان ذوق حقیقت بے نازکاں نہ دہند، چے شد کے فاختے خوشگو سرو موزوں نست. مگر پھر یہ کیسے ہوا کہ فاختہ ایسی نرم سریلی آواز والی اور سرو ایسے نازک بدن والا اونچا پیڑ. یہ نزاکت، یہ خوشگوئی، خوشگلوئی، اور یہ عرفان حقیقت، یہ دونوں چیزیں کیسے یکجا ہو گئی؟ جبکہ نازکوں کو نشان یا شناخت عطا ہی نہیں کی قدرت نے. اس کے لیے بڑا حوصلہ، بڑی طاقت چاہیے. نشان بمانے شناخت. آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان، اپنی دھن میں بیٹھے. کیسے ہوتے ہیں آوارگان عشق؟ کون ہوتے ہیں آوارگان عشق؟ میں کیسے پہچان پاؤں گا آوارہ عشق کو؟ کہاں ملیں گے یہ؟ ممکن ہے اپنے آپ سے کلام، میر کی عادت تھی خود کلام. ممکن ہے سرگوشی ہو، ممکن ہے سرمستی کے عالم میں بلند آہنگ کے ساتھ یہ سوال پوچھا گیا ہو. کچھ بھی ہو، جواب آیا، جواب ملا. اور جواب کس نے دیا؟ صبا نے جواب دیا. صبا کنایا یا استعارہ ہے زمانے کا، وقت کا. وقت جو تمام حالات و واقعات کو محیط ہے. وقت جو ہم سب کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو، ہماری سوچوں کو اپنے پروں میں سمیٹے بیٹھا ہے. وقت اوپر سے کیمرہ لگائے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. جواب کون دے گا؟ سوال کیسا تھا؟ آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان. جو ٹک کر بیٹھ نہیں رہے ایک جگہ، ان کا نشان پوچھ رہا ہوں. میں بتاؤں گا ان کا نشان. میں تو ان کے پیچھے پیچھے، ان بگولوں کے پیچھے دوڑتا دوڑتا خود دیوانہ ہو جاؤں گا. کیا بات ہے. کون دے گا جواب؟ جواب آیا، اس کی طرف سے آیا کہ جسے جواب دینا چاہیے تھا، وقت کی طرف سے. آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان، مشتے غبار لے کے صبا نے اڑا دیا. یہ ہیں تمہارے آوارگان عشق. ان کا حال پوچھ رہے تھے. لو دیکھ لو اور پوچھو. ایسے ہوتے ہیں آوارگان. ایک کمال کی کتاب ہے، تمام اساتذہ کو پڑھنی چاہیے، شمس الرحمن فاروقی کی شعر شورانگیز. انہوں نے میرے بیان کیے ہوئے نکات سے ہٹ کر کئی نکات اور بیان کیے مختلف اشعار میں. میر پر ان کی 25 سال کی محنت ہے. شعر شورانگیز ضرور دیکھیے. تو انہوں نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ ممکن ہے، اس میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ صبا نے یہ جو گرد اڑائی، یہ جو خاک اڑائی، یہ سوال پوچھنے والے کی کج فہمی پر اڑائی ہے. یہ گرد پھینکی ہے اس سوال پر کہ حیف تو یہ بھی نہیں جانتا. آوارگان عشق کا کوئی نشان پوچھا کرتا ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ یہ تو اظہر من الشمس ہے، تو سب جانتے ہیں، کسے نہیں معلوم. آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان، مشتے غبار لے کے صبا نے اڑا دیا. مشتے غبار لے کے صبا نے اڑا دیا. کیا کچھ نہ تھا ازل میں، نہ تالے جو تھے درست. تالے
زمانہ ہی نہیں رہا ایسے لفظوں کا. اب تو تالے ہی رہ گئے ہیں اور چابیاں رہ گئی ہیں. تالے برگشتہ، تالے نیک، تالے بد عام لفظ تھے. کہاں گئے یہ لفظ؟ لفظوں سے دور ہو گئے، معنی تک کیسے پہنچیں گے؟ ایک منزل ہم سے طے نہیں ہو پا رہی. ایک ایک لفظ کے 36 معنی. میر جیسے لوگ، غالب جیسے لوگ، ہمیں تو فرہنگوں کی سہولت میسر ہے، ہمارے پاس ایک سے ایک بڑھ کر لغات موجود ہیں. شاید اسی سبب سے ہمارے حافظے کمزور پڑ گئے یا ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی. کیا کچھ نہ تھا ازل میں. پھر وہی بات جو اس سے پہلے میں نے سب کے حوالے سے کی. کیا کچھ نہ تھا، کیا کچھ نہ تھا، کیا کچھ نہ تھا. سب کچھ سمٹ گیا، کچھ باقی نہیں رہا. کیا کچھ نہ تھا یعنی ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی شے ہو جو وہاں موجود نہیں تھی. روز ازل، جی، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو کوئی کہ جس چیز کے قابل نظر آیا. وہاں قسمتیں بن رہی تھیں، وہاں تالے تقسیم ہو رہے تھے. کیا کچھ نہ تھا، تالے قسمت، بخت، نصیبہ، نصیب. کیا کچھ نہ تھا ازل میں، نہ تالے جو تھے درست. ہماری قسمت اچھی نہیں تھی. اگر قسمت اچھی ہوتی تو کیا مل جاتا؟ قہقہے ملتے، خوشیاں ملتی، چہچہے ملتے، رنگ ملتے، بہجتیں ملتی، اور موج مستیاں. آج کے روزمرہ میں بات کر رہا ہوں، موج مستیوں سے سابقہ پڑتا. لیکن کیا ملا؟ ہم کو دل شکستہ قضا نے دلا دیا. قضا نے، حکم خداوندی نے، اللہ کے حکم نے، اللہ کے رضا نے. اور وہ جو چیز جس کے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی عطا کرتا ہے. ہمارے لیے اس نے یہ بہتر جانا. ہمیں ان لوگوں میں نہیں گردانا، ان لوگوں میں نہیں گردانا جنہیں معمول کی زندگی گزارنی تھی، جنہیں سلامتی دل کی زندگی گزارنی تھی، جنہیں کھانے پینے اور سونے اور عیش و نشاط کی زندگی گزارنی تھی. ہمیں اس فہرست میں نہیں گردانا. ہمیں اس لسٹ میں شامل کیا جو دل شکستگوں کی تھی، جو آوارگاں کی تھی، جو اپنے پسندیدہ لوگوں کی تھی. ہمارا نام ان چراغوں کی فہرست میں لکھ دیا کہ جنہیں تاہین حیات جلنا تھا، جنہیں روشنی بکھیرنی تھی، جنہیں اجالا دینا تھا. اور یہ سب دل شکستگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹوٹا ہوا دل. شعر میں بظاہر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شاعر افسوس کر رہا ہے، جی بظاہر افسوس ہے، لیکن دراصل اپنی قسمت کے اچھا ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اپنی حیثیت اس معاشرے میں، اس دنیا میں بیان کی جا رہی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قدرت نے شکستہ دل دیا ہے. جس کا دل شکستہ ہوگا وہ دل شکستوں کی قدر کرے گا. جس کا دل شکستہ ہوگا وہ ظلم سے بچے گا. جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا وہ کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی کو زخمی نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا. تو دل شکستگی بڑی نعمت ہے. دل بدست عورت کے حج اکبر، جی کہ حج اکبر است. کیا کچھ نہ تھا ازل میں، نہ تال، ہم کو دل شکستہ قضا نے دلا دیا. گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق کا. گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق کا. گویا کا لفظ عام ہے، بولتے ہیں لیکن سمجھے بغیر بولتے ہیں. گویا بمانی شاید، گویا بمانی غالباً. اس شعر میں بہترین کام کرے گا اس کی تفہیم کے لیے. گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق، غالباً، شاید، اور ایک اور معنی ہے بالفرض.
माना के फ़र्ज़ किया मुझे हिसाब देना था, मुहासबा देना था, हिसाब किताब देना था। किस चीज़ का हिसाब देना था? इश्क का। आसान लफ्ज़ों में गोया मुहासबा मुझे देना था इश्क का। मुझे कौन से इम्तिहान में बैठना था? इश्क के इम्तिहान में बैठना था। वो अज़्म बहज़ाद याद आ गए। गो के मानी का कोई मेल नहीं है दोनों अशार में, लेकिन दोस्तों की याद तो कहीं भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है। आज़म बहज़ाद बड़े प्यारे शायर। मैं इम्तिहान इश्क के उस मरहले में हूँ, मैं इम्तिहान इश्क के उस मरहले में हूँ जिसमें कभी गलत कोई पर्चा नहीं हुआ। क्या बात है, वाह, जिसमें कभी गलत कोई पर्चा नहीं हुआ। गोया मुहासबा मुझे देना था इश्क का। मुझे इश्क का इम्तिहान देना था, हिसाब किताब देना था, बैलेंस शीट पेश करनी थी। 4 शीट मिली हुई थी। हिसाब बताओ, क्या खोया, क्या पाया, क्या कमाया, कहीं खयानत तो नहीं की, कहीं करप्शन में तो मुलविस नहीं हुए, लेन देन में कुछ इधर उधर तो नहीं कर दिया, कहीं डंडी तो नहीं मारी। गोया मुहासबा मुझे देना था इश्क का। इस तौर दिल सी चीज़ को मैंने लगा दिया। तौर के माने एक तो है तरीक़ा और तर्ज और तरह। इस तरह मैंने दिल को लगा दिया हिसाब किताब में। जब हिसाब किताब हो रहा होता है, आपने वो कहानी पढ़ी होगी उनकी, वो जो मौलवी नज़ीर अहमद की, जो गालिबन निसाब में भी शामिल है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, वो मामा अजमत की, कि जब वो उसको हिसाब देना पड़ता है, मुहासबा होता है उसका, तो क्या करती है, बेटी के जेवर ले आती है, ठीक है, वो लगा देती है, दाव पे लगा देती है। किस लिए? अपनी इज्जत बचाने के लिए, पर्दा रखने के लिए। तो जब सर पे पड़ती है, जब आजमाइश होती है, इम्तिहान होता है, मुहासबा होता है, हिसाब देना पड़ता है, इज्जत तो आबरू का मामला आ जाता है, तो इंसान फिर कुछ भी दाव पे लगा देता है, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। गोया मुहासबा मुझे देना था इश्क, शायद गालिबन बिल फ़र्ज़ वो वक्त आन पहुँचा था कि मुझे हिसाब देना था, हिसाब देना था। और एक खौफ तारी था, एक अजीब कैफियत थी, कैसे दूंगा मैं हिसाब? ऐसी अजीमुशान आजमाइश, इतना बड़ा इम्तिहान, इश्क का मुहासबा, इतने बड़े इम्तिहान की तैयारी भी उतनी ही बड़ी, वाह, और उसके लिए काबिलियत भी उतनी ही ज़्यादा। क्या बात। और अगर दाव पर कोई शय लगानी पड़े तो वो शय भी उतनी ही कीमती होनी चाहिए। दिल से चीज़। जी, हाय हाय, हिसाब करने वाले आ गए। क्या बात है कि ज़रा दावा इश्क का हिसाब तो दीजिए। हाय हाय हाय। अच्छा, एक नुक्ता और रह जाएगा कि इसमें भी एक ताल्ली है कि मुझे हिसाब देना पड़ा इश्क का, यानी कि खुद को उस फहरिस्त में शामिल कर लिया, किसी और को क्यों नहीं। लाखों लोग शहर दिल्ली में मुकीम थे या आज हैं दुनिया भर में, हर एक को तो नहीं देना पड़ता इश्क का मुहासबा। ईवान सदर का हिसाब आपसे मांगेंगे, गवर्नर हाउस का हिसाब आपसे मांगेंगे, जो वहाँ मुकीम हैं, जो उस मर्तबे पर हैं, जो उस मकाम पर हैं, उन्हीं से पूछा जाएगा। ए रोशनी ये तबतु बरमन बलाशुदी, जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है। वाह वाह वाह। तो बहुत ही खामोशी से मीर ने अपना रुतबा जाहिर कर दिया कि मैं किस मकाम पर हूँ, खास अंदाज में कि मुझे शुबह हुआ, मुझे शक हुआ, मुझे एहतमाल हुआ, हाँ। मुझे महसूस हुआ कि वो वक्त आ पहुँचा कि मैं जिस मनसब पर फायज हूँ, मैंने जो जिम्मेदारी कबूल की थी, इश्क की जिम्मेदारी, जो भारी पत्थर उठाया था, जिसे उठाने से इश्क एक मीर भारी पहाड़ों ने इनकार कर दिया था, हम अगर इसे पहाड़ पर नाज़िल करते हैं, इनकार कर दिया था, उसके हिसाब का वक्त आ पहुँचा है। क्या था मेरे पास? क्या बात है। नाक कटा के रख देता, इज्जत तो आबरू की निशानी है, नहीं। उंगली कटा देता, नहीं। कतरा खून पेश कर देता कहीं से सिरिंज में निकाल के, नहीं। कुछ दिल, दिल कितना कीमती है, ये भी हम मीर से ही पूछेंगे। ठीक है, इश्क का इम्तिहान कितना बड़ा है,
اور حساب میں داؤ پر کیا شے لگ رہی ہے؟ جتنا بڑا امتحان ہے جی، جتنا بڑا احتساب ہے، جتنا بڑا الزام ہے کہ تم نے اتنے خرب روپے ادھر ادھر کر دیے، اب جان چھڑانے کے لیے 1000 2000 نہیں چلیں گے جی، خرب کے لیے ارب کی ضرورت پڑے گی یا اربوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو میر صاحب کہتے ہیں ماہیت دو عالم کھاتی پھرے ہے غوطے۔ دل کی دیکھیے گا آپ ذرا، دل کی حیثیت، ماہیت دو عالم کھاتی پھرے ہے غوطے، یک قطرہ خون یہ دل طوفان ہے ہمارا۔ یہ دل جو بظاہر یک قطرہ خون ہے، ایک پمپنگ مشین ہے، ایک قطرہ خون، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو یہ قطرہ خون نہ نکلا۔ مختصر اتنا کہ جی، 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا راز ہے۔ تو یہ دل جس میں ماہیت دو عالم، ماہیت حقیقت، اصلیت، جوہر، کمال، دو عالم کا جوہر، جو عالم کی حقیقت جس میں غوطے کھاتی پھرتی ہے، وہ دل جیسی شے ہم نے داؤ پہ لگا دی۔ گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق کا، اس طور دل سی چیز کو میں نے لگا دیا۔ اب طور کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کے ایک معنی لغات میں بنیاد کے بھی ملتے ہیں، تو اس بنیاد پر کہ امتحان بہت بڑا ہے، اس بنیاد پر کہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور لطیف پہلو ہے، گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق کا، اور اس قابل نہیں تھا کوئی، میں ہی تھا، میں ہی دوں گا، اور کوئی نہیں تھا۔ گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق کا۔ تو اس بنیاد پر، اس یقین کی بنیاد پر کہ مجھے یہ حساب دینا ہے، اور اس حساب میں ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑنی ہے، حساب میں کوئی اعداد و شمار میں ہیر پھیر ظاہر نہیں ہونے دینا ہے، اور صاف بچ نکلنا ہے، اپنی عزت بچا کر میں نے ایک ہی مرحلے میں، پہلے ہی مرحلے میں سب سے بڑا کارڈ کھیل دیا، سب سے بڑا پتہ میرے پاس تھا دل۔ گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق کا، اس طور دل سی چیز، دل سی چیز، دل کی اہمیت اس سی سے پتہ چل رہی ہے، ایسی ویسی نہیں، دل سی چیز، ہاں کوئی ایسی چیز ویسی چیز نہیں، دل سی چیز، دل سی چیز کو میں نے لگا دیا، قیمت لگا دی، حساب لگا دیا، داؤ پہ لگا دیا۔ اور ایک بڑا سادہ سا شعر، تکلیف درد دل کی ابس ہم نشی نے کی، بعض نسخوں میں لی، تکلیف درد دل کی ابس ہم نشی نے کی، درد سخن نے میرے سبھوں کو رلا دیا۔ ہم نشی نے، میرے ساتھ بیٹھنے والوں نے، دوستوں نے، ہمدردوں نے، غم گساروں نے میری ہمدردی میں، اہل محفل کی ہمدردی میں درد دل کی تکلیف کی، ان کو تسلی دی، ان کا غم دور کرنے کی کوشش کی، ان کا دکھ بانٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ہمدردی سے زیادہ طاقتور، اثر پذیر میرا درد سخن ہے۔ کیا بات، میرا درد سخن لوگوں کو رلانے کی ایسی صلاحیت رکھتا ہے جو دوستوں کی ہمدردی، دوستوں کی غمگساری سے بہت آگے کی چیز مرثیے دل کے کئی کہہ کے دیے لوگ، وہ بالکل۔ اور آخری شعر مقطع، ان نے تو دیکھ کھینچی تھی، ان نے تو تیغ کھینچی تھی، بڑا تنتنے کا شعر ہے، آہا، ان نے تو تیغ کھینچی تھی پر جی چلا کے میر، ہم نے بھی، ایک دم میں اس میں ہم میں جو ایک خودی ہے، خودداری ہے، ہم نے بھی، جی ایسے ویسے نہیں ہیں ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا۔ اس نے تلوار کھینچی اور سوچا
کہ گھبرا جائے گا, میدان چھوڑ دے گا, راہ فرار اختیار کرے گا. لیکن ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا, ایک سیکنڈ لگایا, ایک دم لگایا, ایک لمحہ, دیر نہیں کی جی. ویل کیلکولیٹڈ, پاورفل, ریپڈ رسپانس اس کو کہتے ہیں, ہے یا نہیں؟ لمحہ نہیں جی. جیسے ہماری سپر پاور دیر نہیں کرتی, ٹھیک ہے, بحری بیڑا موجود ہوتا ہے, کہیں بھی آپ ایکشن کیجئے ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہماری شاعری کی سپر پاور ہم نے بھی جی, اور دوسری طرف حسن کی سپر پاور. ان نے تو تیغ کھینچی تھی, ان نے تو تیغ, ایک دفعہ تیغ پر زور دیجئے, دوسری دفعہ کھینچی پہ زور دیجئے. ان نے تو تیغ کھینچی تھی, یوں پڑھیے ذرا, بلکہ نو پڑھیے. ان نے تو تیغ کھینچی تھی, ان نے چکو نکال لیا تھا. یعنی اہمیت دکھانے کے لیے اور ماحول بنانے کے لیے, ڈرامائیت پیدا کرنے کے لیے یہ لہجہ اختیار کیا جاتا ہے. ہاں, یعنی بتانے کے لیے کہ ہم کتنی مشکل صورتحال سے گزر کر آئے ہیں, ہم نے کیسے شخص کا مقابلہ کیا, کیسے بدماش سے نمٹ کر آ رہے ہیں, کہ ان نے تو چکو نکال لیا تھا, ان نے تو تیغ کھینچی تھی. ہاں, ہم نہیں ڈرے, ان نے تو تیغ کھینچی تھی پر جی چلا کے میر, لیکن ہم ڈرے نہیں. جی چلایا, جی چلانا, چاہنا, محبت دکھانا اور حوصلہ دکھانا. دم, حوصلہ. پر جی چلا کے میر, ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا. ادھر دم شمشیر, شمشیر کی دھار, اور ادھر دم میر, اور ادھر میر کی ہمت. دم کے مقابلے میں دم, دم ہمہ دم. ان نے تو تیغ کھینچی, اب کھینچی پر آئیے. ان نے تو تیغ کھینچی تھی, چلائی نہیں تھی. نہیں 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 نہیں, چلائی نہیں تھی. ان نے تو تیغ, اس کا بھی بڑا ایک روب ہوتا ہے, ایک بڑی ہیبت ہوتی ہے, تلوار نکالنا. جیسے آج کے دور کے مختلف ہتھیار ہیں. ایک زمانے میں جو بدماش لوگ ہوا کرتے تھے ان کے پاس چاقو ہوتا تھا, گراری والا چاقو. اس کی آواز کی ایک ہیبت ہوتی ہے جی. ان کی نیت کسی کے قتل کی یا کسی کو مجروح کرنے کی نہ بھی ہوتی ہو, تو خوفزدہ کرنے کے لیے, دہشت پھیلانے کے لیے اس کی آواز کو سہارا لیا کرتے تھے. بالکل. تو ان نے تو تیغ کھینچی تھی, ٹھیک ہے. اللہ جانے قتل کرنا چاہتا ہو نہ چاہتا ہو, لیکن ہم تو چاہتے تھے نا قتل ہونا. ٹھیک ہے, ہم تو تلوار کی محبت کی لاگ میں تھے, اس کے لگاؤ میں آئے تھے. تو ان نے تو تیغ کھینچی تھی, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ریپڈ رسپانس دیا. ہم نے اسے موقع نہیں دیا, موقع نہیں دیا پیچھے ہٹنے کا, کہ دوبارہ نیام میں ڈال لے تلوار, کوئی بہانہ تراشے یا معافی کا اعلان کر دے, ہم پر طرز کھائے اور ایک دوسرے معنوں میں ہمارا تماشا بنا دے. ان نے تو تیغ کھینچی تھی, ابھی کھینچی تھی تلوار, ابھی اللہ جانے کتنے سیکنڈ, کتنے منٹ اور لگتے اس تلوار کو ہمارے گلے تک پہنچنے میں. ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا. ہم تن کر کھڑے ہو گئے, سینہ تان کر کھڑے ہو گئے, بجائے ایک قدم پیچھے ہٹانے کے ہم فرنٹ فٹ پہ آگے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آزمانا ہے تو آزماؤ. ان نے تو تیغ کھینچی تھی پر جی چلا کے میر, ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا. ایک دم میں, دم اپنے تمام تر معانی کے ساتھ, یکدم اور جی, دم, دم لمحہ سیکنڈ, اور دم بمانی قوت, ہمت کے معنوں میں. ایک دم میں تماشا دکھا دیا. تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ میر کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو بھرتی کا نہیں ہوتا ہے, اپنے معنی دے رہا ہوتا ہے شعر میں, شعر کی مجموعی فضا میں کارگر ہوتا ہے وہ لفظ. تماشا کا لفظ بے شمار مقامات پر آپ کی نگاہ سے گزرتا ہے, اور آپ اس کے دائیں بائیں سے, اس کے اطراف سے واقف ہوں گے کہ اس کی منطق کیا ہے, تماشے کی حقیقت کیا ہے, تماشے کے وقوع کے اسباب کیا ہیں, اس کے لیے کیا ماحول درکار ہوتا ہے.
تو تماشا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی انہونی بات ہوتی ہے، غیر متوقع چیز ہوتی ہے، اچانک ہوتی ہے، کسی کو امید نہیں ہوتی. جتنے لوگ موجود تھے جمع تو ہو جاتے ہیں ہر جگہ، اور خود تلوار جس کے ہاتھ میں تھی وہ، اس کو امید نہیں تھی کہ رد عمل کیا سامنے آئے گا. ہم نے کیا کام کیا؟ ہم نے وہ کام کیا کہ جو سب کو حیرت میں ڈال گیا، حیران کر گیا. حیرانی تماشے کی بنیاد میں لازمی جز کی حیثیت رکھتی ہے. حیرانی نہ ہو تو تماشا مکمل نہیں ہوتا. ہم نے حیران کر دیا، ایک دم میں تماشا دکھا دیا، دیر نہیں لگائی. وہاں تلوار کھینچنے میں دیر کا احتمال ہے، اور یہاں رد عمل میں کوئی شائبہ نہیں دیر کا. جو کام ہے طے شدہ ہے، فوری ہے، سوچا سمجھا ہے. ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا، ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا. اسی مقطع پر آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ، اردو والا اگلی، پھر ملاقات. ناظرین کرام، پروگرام کے آغاز میں نے شعر پڑھا تھا، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا. اور اس غزل کی شرح مکمل ہونے کے بعد تو ایسا نظر آتا ہے کہ جو کچھ بھی اب تک لکھا گیا ہے یا جو کچھ بھی اب تک لکھا جا رہا ہے وہ سب میر کے کلام کی شرح ہے. کوئی ایسا موضوع شاید ہی سامنے آئے جس کا احاطہ میر نے کہیں نہ کیا ہو. خاص طور پر آج کی اس غزل کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمارے دل کے، دماغ کے دریچے مزید واہ ہوئے جاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمیں دیکھتے رہیں گے اور اسی طرح پسند بھی کرتے رہیں گے. اجازت چاہیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.